آیت اللہ سید علی خامنہئی کے شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ بتایا 28 فروری 2026 وہ رات جس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ تہران پر امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو گئے۔ وہ تقریباً 37 سال تک ایران کے سب سے طاقتور رہنما رہے۔ ان کے ساتھ 40 سے زائد سینئر حکومتی عہدیداران کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایران اچانک ایک ایسے سیاسی بحران میں داخل ہو گیا، لیکن صرف 9 دن بعد ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران کا نیا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو بنا دیا گیا، ایک ایسا شخص جو کئی سال تک اقتدار کے سائے میں رہا۔ 8 ستمبر 1969 مجتبیٰ خامنہئی ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ علی خامنہئی کے دوسرے بیٹے تھے، جو اس وقت ایک انقلابی عالم دین اور آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھی تھے۔ جب 1979 کا اسلامی انقلاب آیا تو مجتبیٰ صرف 9 سال کے تھے۔ اسی انقلاب کے بعد ان کے والد آہستہ آہستہ اقتدار کے مرکز تک پہنچ گئے۔ پہلے وہ ایران کے صدر بنے، پھر 1999 میں ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ مجتبیٰ خامنہئی کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے گھر میں بڑے ہوئے جو ایران کی سیاست کا مرکز تھا۔ انہوں نے تہران کی الوائی ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں زیادہ تر طاقتور خاندانوں کے بچے پڑھتے تھے۔ اس وقت ایران اور عراق کی جنگ جاری تھی۔ صرف 17 سال کی عمر میں مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی فوجی تنظیم IRGC میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے جنگ کے آخری سال محاذ پر وقت گزارا۔ یہ تجربہ ان کی سوچ اور نظریات پر گہرا اثر ڈالنے والا ثابت ہوا۔ جنگ کے بعد انہوں نے قم کے مدرسے میں مذہبی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی اصل طاقت مذہبی عہدے سے نہیں آئی۔ ان کی اصل طاقت سیاست اور سیکیورٹی نیٹ ورک سے آئی۔ امریکی سفارتی دستاویزات میں انہیں ایک لقب دیا گیا، دی پاور بیہائنڈ دی روپس، یعنی وہ شخص جو پردے کے پیچھے اصل طاقت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایران کے طاقتور اداروں، خاص طور پر IRGC اور بسی ملیشیا کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائے اور کئی اہم سیاسی فیصلوں میں پس پردہ کردار ادا کیا۔ 2009 ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس احتجاجی تحریک کو گرین موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس دوران بعض سیاستدانوں نے الزام لگایا کہ مجتبیٰ خامنہئی پس پردہ سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس وقت مظاہرین ایک نعرہ لگاتے تھے، مجتبیٰ تم کبھی لیڈر نہیں بنو گے، لیکن تاریخ نے شاید کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ پھر آیا 28 فروری 2026 تہران پر حملہ ہوا۔ آیت اللہ خامنہئی شہید ہو گئے۔ مجتبیٰ خامنہئی بھی اس وقت اپنے والد کے ساتھ موجود تھے، پر وہ زندہ بچ گئے لیکن زخمی ہوئے۔ اس حملے میں انہوں نے اپنی والدہ، اپنی اہلیہ اور اپنے ایک بیٹے کو بھی کھو دیا۔ Supreme Leader Ali Khamenei's family members have been killed in strikes. یہ جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ چند دن بعد ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے فیصلہ سنایا، مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا تیسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ یوں ایک ایسا شخص جو برسوں تک سائے میں رہا، اچانک ایران کا سب سے طاقتور آدمی بن گیا۔ ان کے انتخاب کے بعد دنیا بھر میں مختلف رد عمل سامنے آیا۔ ایران میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور مسلح افواج نے ان سے وفاداری کا IRGC کا اعلان کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے سخت رد عمل دیا۔ Seems to want to be a leader, they end up dead. روس اور چین نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا۔ دنیا ایک نئی جیو پولیٹیکل کشمکش کے دہانے پر کھڑی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی دنوں تک مجتبیٰ خامنہئی عوام کے سامنے نظر نہیں آئے۔ ان کا پہلا پیغام ایرانی سرکاری ٹی وی پر ایک نیوز اینکر نے پڑھ کر سنایا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سائے میں گزارا۔ وہ بغیر کسی سرکاری عہدے کے اقتدار کے قریب رہے، لیکن اب وہ 9 کروڑ لوگوں کے سپریم لیڈر ہیں۔ ایک ایسے ملک کی جو اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ وہ سائے سے نکل آئے ہیں، لیکن کیا واقعی روشنی میں آ سکیں گے؟ یہ سوال ابھی باقی ہے۔